الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرت محترم گزشتہ خطبہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہماری امت پہ ہمارے معاملات پہ اترنے والے نازل ہونے والے جو فتنے ہیں ان کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو تعلیمات ملتی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کے متعلق آگاہ کیا خبردار کیا ان میں سے چند کی وضاحت کی گئی. دو باتیں فتنوں کے حوالے سے وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئی تھیں. دو ایسے فتنے جن کا تذکرہ رہ گیا تھا اور ان کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں. ایک فتنہ موجودہ دور کا بڑا فتنہ موبائل کا فتنہ یا سوشل میڈیا کا فتنہ، ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر کے رکھ دینے والا فتنہ، ہمارے بچوں بوڑھوں کو خراب کر دینے والا فتنہ، سوشل میڈیا کی صورت میں اترتا ہوا زہر. میں نے آپ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقارب الزمان، قیامت کے قریب جب فتنے امڑیں گے تو وقت قریب ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتلایا تھا مفسرین کرام محدثین کرام نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ زمانہ قریب یوں ہوگا کہ وہ برائی جو گزشتہ امتوں میں سال ہر سال میں پھیلا کرتی تھی، جس کو پھیلتے وقت کئی سال درکار ہوتے تھے، اس امت میں وہ برائی پھیلنا شروع ہوگی، گناہ پھیلنا شروع ہوگا تو چند لمحات میں ہی وہ پھیل جائے گا، پوری دنیا میں رواج پکڑ جائے گا. اور میں نے آپ کو تب بتایا تھا کہ اس کی صورت ہماری نظروں کے سامنے یہ سوشل میڈیا کی صورت میں ہے کہ نوجوان طبقہ آج کل جو چیزیں دیکھ رہا ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں موجود ہیں، ہم نے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں جو کچھ پکڑا کے ان کو جو کچھ دکھا دیا. اللہ کی قسم سر عام اعتراف ہے اس بات کا، ہمارے بچوں بڑوں میں اب کوئی پردہ باقی نہیں رہا ہے. یہ بات کہ نہیں، جو باتیں جو چیزیں کسی ہمارے دور میں، میں خود جس دور سے گزرا یا مجھ سے پہلے، وہ دور بہت سنہرا، اور یوں جیسے جیسے پیچھے جاتے جائے جو باتیں ہمارے بڑوں کو، میں نے ایک بزرگ کا جملہ سنا، وہ کہا کرتے تھے، اور وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی وضاحت ہے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہے. حدیث میں تذکرہ ملتا ہے، اماں جی کہتی ہیں ساری زندگی گزر گئی میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر نہیں دیکھا تھا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ سگی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہے، اور بیان کرتی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی میں نے سطر نہیں دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سریعام برہنہ نہیں دیکھا. ہمارے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں، ہم نے معصوم بچوں کو 8-8 9-9 10-10 سال کے بچوں کو ہم نے جو کچھ دکھایا وہ سب کے سامنے ہے. سارے معاملات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے. بڑوں بچوں کو ہمارے دور میں یا ہم سے پہلے دور میں اپنے بزرگوں سے پوچھے، باپ دادا سے پوچھے، بڑے بوڑھوں سے پوچھے، اگر کبھی ٹائم ملے ان کے پاس بیٹھنے کا تو عمریں بیت جاتی تھی.
عمریں بھی اپنی شادی تک لوگوں کو علم ہی نہیں تھا ہوتا یہ معاملات ہوتے کیا ہیں، یہ سارا کچھ چلتا کیا ہے. اور اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے والدین سے جس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کی تاک شاک چل رہی ہوتی ہے بچوں کی پیدائش کے حوالے سے اور ان سارے معاملات، یہ سارا گند ہمارے ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے آپ کو سنایا تھا، میں نے کئی سال پہلے شاید گفتگو اس حوالے سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے تب بات چلی تھی. میں نے تب آپ لوگوں کو بتایا تھا میرے دوست ہیں وہاں پہ گجرانوالہ میں، سٹی پبلک سکول کے نام پہ ان کا سکول ہے، میں نے آج نام بھی لے لیا ہے، پہلے شاید کبھی نام لیا تھا کہ نہیں. میں اپنے بچے کو داخل کروانے کے لیے ان کے سکول میں گیا تو میں نے ان سے سوال کیا آپ اپنے سکول میں بچوں کو سپریشن کس عمر میں دیتے ہیں، کس کلاس میں جا کے آپ بچے اور بچیوں کو الگ کر دیتے ہیں؟ یہ بات میں نے پہلے سنائی ہوئی ہے. مجھے کہنے لگے حافظ صاحب معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں رواج تو یہی چل رہا ہے، عموماً سکولوں میں ٹرینڈ تو یہی ہے کہ 5ویں کلاس سے الگ کر دیا جاتا ہے. حافظ صاحب میں نے تھوڑا سا اس کو ماڈریٹ کیا، میں نے اس کو اپڈیٹ کیا، میں پہلی کلاس سے میں بچوں کو الگ کلاس میں بٹھاتا ہوں اور بچیوں کو الگ کلاس میں. میں خوش ہوا، میں نے کہا اچھا معاملہ ہے. اور پھر واللہ العظیم انہوں نے شرمندہ سا ہو کے کہنے لگا حافظ صاحب پلے گروپ کے جو بچے بچیاں آتی ہیں ہمیں ان کی شکایتیں ملتی ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو پلے گروپ میں بچے پڑھنے آتے ہیں، بچے بچیاں پڑھنے آتے ہیں، ہمیں ان کی شکایتیں ملتی ہیں. ان کے آپس میں بولا ان کی بات چیت، ان کی گفتگو، ان کی حرکتیں وہ نازیبا دو کو چھو رہی ہوتی. تربیت کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کر رہے ہیں، ہم سے کہہ رہے ہیں نہیں. ہم نے ہاتھوں میں اماں نے جان چھڑائی ہے، ابا جی نے جان چھڑائی ہے. ابا جی صبح نکلتے ہیں دکان پہ، وہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان کو کیا پرواہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. اماں نے گھر میں آنے سے پہلے مجھ سمیت سارے ہی ہم سارے سامان میں ننگے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں پہلے ہی موبائل دے کے رکھا ہوتا. اماں کو پتا ہوتا بس بچہ آنے والا ہے، بیٹری چارج ہونی چاہیے، انہیں آگے بڑی کھاپ پانی ہے، انہیں بڑا لڑنا ہے جو دی بیٹری ڈا. یہ عمریں ہیں نا، یہ حالتیں ہیں نا ہماری، یہ معاملات ہیں ہمارے سارے ہمارے گھروں میں یہ رواج چل رہا ہے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پھر ان کو یوٹیوب دی ہوئی ہے، ان کو نیٹ کی سہولت دی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ کارٹونز میں ساری بے حیائی دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیوز میں ساری بے حیائی دیکھ رہے ہیں، وہ ایڈز میں ساری بے حیائی، مشہوریوں میں سب کچھ ان کے سامنے چل رہا ہے. اور ماں بے فکر ہے، چلو میں پرسکون ہو کے کام کر رہی ہوں، پتر موبائل لے کے فیڈر منہ چھپا کے پیار رہتا ہے. ایسے ہی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 2-3 سال کے بچوں کی مجھے شکایات ملتی ہے کہ گھر میں کھانا پینا ان کا بند ہو جاتا ہے، موبائل ٹوٹ جائے، گر جائے، خراب ہو جائے. اور نہیں جی بچہ کھانے نہیں کھا رہا 2 دن سے، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، فیڈر نہیں پی رہا 2 دن سے، اس کا موبائل ٹوٹ گیا. میں نے تو ابا جی سے کہہ رہی ہوں کہ لا کے 2 موبائل نہیں آتا. یہ حالتیں ہمارے، یہ فتنہ ہے، اللہ کی قسم یہ فتنہ ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں میں اس کو فتنے کو سنبھالا ہو، فنگر ٹپس پہ ہمارے لیے برائی کو، بے حیائی کو عام کرتے. میں اب اس کا حل آپ کو ایک بتلاتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل چھین لیں، گھر میں پابندی لگا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. ہم اس سٹیج پہ آ چکے ہیں، ہم ان معاملات سے گزر رہے ہیں کہ مشکل نظر آتا ہے. اللہ کے لیے جتنی سیکیورٹی ہو سکتی ہے کم از کم بچے کو دینا ہی ہے موبائل. آپ نے اپنے سامنے بٹھائیں اس کو کہ بیٹا میرے سامنے بیٹھ، ادھر پاس بیٹھ کے دیکھنا جو تو نے کرنا. علیحدہ کمرے میں نہیں جانا، علیحدہ روم میں نہیں بیٹھنا. سپریشن، ماں اپنی ورچی خانے میں کچن میں لگی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ کام لگی ہوئی ہے، بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ چیٹس. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جو کمپلینز ہیں اس کا صدے باب کرنا ہے، اس کو روکنا کریں گے نا سارے انشاءاللہ. اللہ کے لیے اس حوالے سے تگودو کرنی ہے. ایک یہ فتنہ تھا جس کا پچھلے خطبہ میں تذکرہ رہ گیا، سوشل میڈیا کا فتنہ. اللہ مجھے اور آپ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے. جو کچھ ٹک ٹاک کی صورت میں چل رہا ہے، جو کچھ یہ ہمارے واٹس ایپ کی صورت میں، فیس بک کی ویڈیوز کی صورت میں، وہ سارا کچھ اللہ اس سارے گند سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. دوسری بات، ایک فتنہ جس کا تذکرہ پچھلے خطبہ میں رہ گیا تھا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں وضاحت فرمائی تھی. مجھ سے پہلی امتوں میں اگر کسی امت کے 71 فتنے ہوئے، فرقے ہوئے، تو میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 72 فرقے ہوں گے. میری امت 72 فرقے. اور کل حزب بما لدیہم فریحون، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، ان میں سے ہر گروہ کے پاس جو چیز ہے وہ اسی پہ بڑا خوش ہے، بڑا مطمئن ہے. ہم لوگ تقسیم در تقسیم در تقسیم. میں کئی دفعہ یہ گزارش کر چکا ہوں، ہمیں صرف مسلک کے نام پہ تقسیم نہیں کیا گیا، ہمیں صرف مذہب کے نام پہ تقسیم نہیں کیا گیا، ہمیں صرف جماعت کے نام پہ تقسیم نہیں، ہم سیاسی اعتبار سے تقسیم ہو چکے. اور ایسی ایسی نفرتیں ہم نے پالی ہوئی ہیں، ایسی ایسی ہم نے بغض اور عداوتیں پالی ہوئی ہیں. یہ میری پارٹی کا نہیں. میں معذرت کے ساتھ آج فرسٹ ٹائم شاید بات اب ذہن میں آ گئی ہے، دل میں آ گئی تو کہنے لگوں، واللہ العظیم اس مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے مجھے پیغامات ملے ہیں، مجھے روکا آپ جی وہ فلانی جماعت کے سربراہ کے بارے میں. میری بات پہ اعتبار ہے نا؟ بولے سارے نہیں ہے اعتبار. مجھے اس مسجد میں چودھری صاحب،
مجھے اس مسجد میں دوران خطبہ گفتگو کرنے پہ پیغام دیا گیا، وہ جی آپ بات کرتے ہیں نا سیاسی جماعتوں کی، آپ کی مہربانی ہے فلاں جماعت کے سربراہ کو ان کو نہ کچھ کہا کریں، ہماری دلچسپی ان کے، اور باقاعدہ پراپوگنڈے ہوئے اور شکایتیں لگائے گی، پیغام پہنچایا گیا اے تہاڈی جماعت دا نہیں جی، اے تے فلانی پارٹی دا لگدا ہے، اے ساڈے سربراہ نو پڑھا۔ انا للہ ہے۔ یہ حال ہم نے مسجد کا کیا، یہ حال ہم نے خطبے کا کیا، یہ حال ہم نے ممبر کا کیا۔ یہ ہماری اصلیت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہم اتنے گر چکے ہیں، اتنے برے بن چکے ہیں کہ ہم دین کو بھی سیاست سے پاک نہیں رہنے دے سکتے۔ ہم اس میں بھی کیڑے نکال رہے ہیں، اے ساڈی جماعت دے خطیب صاحب نہیں لگ دے، اے تے فلانی پارٹی نو سپورٹ کر دے نا۔ تو مجھ سے آج تک آپ نے اللہ رحم کرے کسی کی غلطی ہو میں نے کسی کو معاف کرتے دیکھا ہے، کسی کی حمایت کو نہیں۔ وہ سارے جن کی برائیاں ان کی برائیوں کو ایکسپوز کرو، بتاؤ ان کو کھولو، ان کو لوگوں کے سامنے حقیقتیں عیاں کرو۔ یہ ہے کیا فراڈ ہے، یہ ہے کیا فتنے جن کے پیچھے میں اور آپ پاگل ہوئے پھرتے ہیں، جن کے پیچھے ہم بولے ہوئے پھرتے ہیں۔ ہمیں سیاست میں تقسیم کیا گیا اور ایسی نفرت ہمارے دلوں میں بوئی گئی ہے۔ سگا بھائی سگے بھائی کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے، باپ بیٹے کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے، وہ آپس میں رشتہ دار کزن آپس میں بٹوارا ہوا ہے، ایک دوسرے کو تان ٹچ کر طنز اور وہ میسج اس طرح کے جان بوجھ کے توفرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ساری زندگی، میرے جملے بڑے سخت ہیں لیکن حقیقت ہے، ساری زندگی جس لیڈر کے لیے آپ کھپ رہے ہیں نا، سگے بھائی سے لڑ رہے ہیں، سگے پھپھی زاد سے لڑ رہے ہیں، سگے چچا زاد سے لڑ رہے ہیں، سگے تایا زاد سے لڑ رہے ہیں، سگے مامو زاد سے لڑ رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ بحث مباحثہ کر رہے ہیں اور گروپ میں آپ نے شور میں ہو رہا ہے، واٹس ایپ گروپس میں یہ چل رہا ہے، جس کے لیے لڑ رہے ہیں نا، ساری زندگی آپ کو اسے ہاتھ میں لانے کی توفیق نہیں ہونی۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ملنا کجا، اس کی ہمدردیاں لینا دور کی بات، اس کی سائڈیں لینا یا اس کا آپ کی حمایت کرنا یہ بڑے دور کے چکر ہیں۔ آپ کو اس کی شکل دیکھنی نصیب نہیں ہونی، آپ کو اسے ہاتھ میں لانا نصیب نہیں ہونا، جس کے پیچھے آپ خون کے رشتہ داروں کو ناراض کر رہے ہیں، آپ اپنے خونی تعلق توڑ رہے ہیں اس ظالم کے پیچھے، اس میں کیا لفظ کہوں، اس کے پیچھے جس سے ساری زندگی آپ نے ہاتھ تک نہیں ملانا، سلام تک نہیں لے، اس کے پیچھے آپ سگے چچا زاد، سگے مامو زاد یا سگے بھائی سے آپ تعلق توڑ رہے ہیں، ان سے جھگڑ رہے ہیں، ہو رہے ہیں جھگڑے کے نہیں؟ سیاست کے نام پہ جھگڑا، پارٹی بازی کے نام پہ جھگڑا، میری جماعت میں نہ مسجدیں ہماری خالی رہی، نہ ہماری نجی مجلسیں خالی رہی، نہ ہماری خاندانی مجلسیں خالی رہی، گندی گند ہمارے یہاں۔ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یوں پوری ہوتی نظر آتی، ہمیں تفرقات میں بانٹا گیا، ہمیں فرقوں میں بانٹا گیا، ہمیں توڑ کر رکھ دیا گیا۔ لسانی ہمارے ہاں تعصب ہے، ہمارے ہاں علاقائی تعصب ہے، برادریزم کا تعصب ہے، پے در پے، تقسیم در تقسیم، ہر جگہ پہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ ساڈی پارٹی دا نہیں، ساڈی جماعت دا نہیں، ساڈے محلے دا نہیں، ساڈے مسلک دا نہیں، ساڈی زبان والا نہیں، ساڈے علاقے والا نہیں، ساڈی برادری دا نہیں، اور ہم یہ چکروں میں پاگل ہوئے۔ مجھے اس مسجد میں آج باتیں تھوڑی سی کھلی ہو رہی ہیں، مجھے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس مسجد سے ماؤں بہنوں کی کالیں آئی ہیں جو بوڑھی ہو رہی ہیں، جن کی شادیاں نہیں کی جا رہی بچیوں کی، صرف برادریزم کے چکر میں۔ اور ڈوب مرنے کی بات ہے، شرم کی بات ہے، کون سے علاقے میں جی رہے ہو، کون سی صدی میں جی رہے ہو، کن دوروں میں بس رہے ہو؟ ابھی تک کتنی جہالت ہے، وہ برادریزم کی وجہ سے ابا جی اور بھائی شادی نہیں کرتے، کرنی ہے تو اپنی برادری میں کرنی ہے، باہر نہیں ایسی شادی کر لو، رکھ لو، تم رکھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں کہ سب کے سب برادری میں ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نکاح کیا برادری میں ہوئے؟ یہ تعلیم جناب، کون سے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ کس نبی کی امتی ہو تم؟ کہاں بھی پٹک رہے ہو؟ یہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ اس کا اینڈ کدھر ہے؟ کوئی سمجھ نہیں ہمیں، بس نعرے پہ نعرہ اور لگے ہوئے اور سمجھ رہے ہیں ہم فتنوں سے بچ رہے ہیں۔ نہیں، یہ فتنے ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے دین کو ٹٹولنے کے لیے سارا کچھ برباد کر رہے ہیں، دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، دنیا کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، آخرت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تفرقوں میں پڑ گئے۔ اللہ کے لیے یکجا ہو جائیں، اللہ کے لیے ایک ہو جائیں، اور کم از کم کسی پلیٹ فارم میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا، میں نے بتایا تھا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری ریلیاں نکلی تھی، میں نے آپ لوگوں سے سب بھی گزارش، بڑے دکھ کی بات تھی، بڑے افسوس کی بات تھی، ہم نکل رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے خلاف، ہم نے جلد سے جلوس کیے، وہاں پہ بھی ہماری ٹولیاں الگ الگ تھیں، ہم تب بھی نہیں تھے ایک ہو سکتے۔ یہ فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں، ہم آج بھی نہیں اکٹھے ہو پا رہے، ہر جماعت اپنی ریلی کا اعلان کرے گی، اپنی پارٹی بازی کا اعلان کرے گی، اپنا اعلان 80 کریں گے، 80 اکٹھے ہونا ہمارے، اور کسی منہج پہ، کسی بات پہ، کسی معاملے پہ کہیں تو ایک ہو جاؤ، کہیں تو یہ پیغام دو کہ ہیں تو سارے کلمہ گوئی ہیں نا، ہیں تو مسلمان ہیں، ایک ہی نبی کی امت ہے نا، ایک ہی رب کے ماننے والے،
ہم اکٹھے نہیں ہوتے، اور وہی نتیجہ پے در پے تقسیم، وہ ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں تقسیم، ہمارے معاملات میں تقسیم وہ نظر آئے۔ اللہ کے لیے اس فتنے سے بچ رہے ہیں، بچیں گے سارے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے وعدہ، اس فتنے سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ یہ برادریزم سے نکلے، یہ مسلکزم سے نکلے، یہ سیاسی پارٹی بازی گند ہے، اور یہ آگے گند بڑھنے لگا ہے۔ اتر آئے ہیں حضرت صاحب، اتر آئے ہیں، اور پتہ نہیں وہ جو اندر بیٹھا اس کا کیا بننا ہے، یہ پھر الیکشن ہونے اور پھر جوش و خروش ہونا، ہمارے ایک دوسرے کو ڈھینگا مشتی ہونی ہے، ہم نے خوب خون خرابہ کرنا ہے، ہم نے خوب ایک دوسرے کی رگڑنی ہے، خوب درگت بنانی ہے، میں صحیح میں غلط، اور جس نے جیت جانا اس نے آپ کو، میں نہیں کچھ بھی کہتا، اس نے کوئی لڈو آپ کے گھر نہیں بھیجنے جس نے جیت جانا ہے، اور جس نے ہار جانا اس نے آپ کے گلے میں کوئی ہار نہیں پہنانے کہ تسی میری سائیڈ بڑی نہیں سی، تسی میرے واسطے خاندان نال تعلق توڑدا سی، کسی نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا نا، جوتے کے برابر آپ کی اوقات نہیں ہے، تو کیوں آپس میں پاگل ہوئے پھرتے ہیں؟ عقل آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ معذرت کے ساتھ جملے سخت ہے، لہجہ تلخ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا ہے، ان پیدر پہ تقسیموں سے بچانا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے، قرب قیامت کے حوالے سے جو فتنے آنے ان سے بچنے کی جو تعلیمات دی ہیں، اس کے حوالے سے جتنا ٹائم ہے اس میں تھوڑی سی گزارش ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ قیامت کے قریب فتنے بڑھنے ہیں، ان میں اضافہ ہونا ہے، اس قدر اضافہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جس طرح ڈوری کو توڑ دیا جائے، موتیوں کی ڈوری کو، تو ایک موتی کے بعد دوسرا موتی، دوسری کے بعد تیسرا موتی گرتے چلے جاتے ہیں، اس طرح یہ فتنے گرنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اور یہ شدت اتنی ہونی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا، مسلمان کا لفظ نہیں ہے، ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ ایک بندہ شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ اتنی شدت کے فتنے، ان سے بچنا کیا ہے؟ ان سے بچنا کیسے ہے؟ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن و سنت میں اس حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ چند ایک باتیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور تعلیمات کے مطابق ان فتنوں سے بچنے کا سب سے پہلا اور ضروری ترین نسخہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العالمین کی ذات پہ اپنا ایمان، یقین، توحید، عقیدہ اس کو مضبوط کر لیں۔ بہت زیادہ فتنوں سے بچنے کا سبب یہ ہے، میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو آزمائشوں سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات پہ اپنا ایمان، یقین، توکل اس کو مضبوط کر لیں، اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگا لیں۔ اس کے دو پارٹ ہیں، میں آپ کو دو باتیں اس کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں اور توجہ سے سننے اور سمجھنے والی بات۔ پہلی بات، عقائد کی حیثیت سے، عقیدے کے نظریے کے اعتبار سے اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کر لیں۔ جو کام ہونا ہے، ہونا کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی تکلیف آ سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کے اس حوالے سے عقیدہ بڑا مضبوط ہے۔ وہ کہتے ہیں جادو بھی اگر ہوتا ہے تو ہوتا کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر جادو ہو سکتا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر نظر لگ سکتی ہے؟ نہیں، یہ معاملے نہیں ہو سکتے، یہ کام نہیں ہو۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا تو جادو اثر کرے گا، کسی فتنے باز کا فتنہ اثر کرے گا، کسی ازمائش دینے والے کی ازمائش یہ اثر کرے گی؟ نہیں۔ اگر آپ کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پہ مضبوط ہے، توکل اللہ کی ذات پہ مضبوط، یہ سارے فتنے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دو کام کریں، پہلی بات اپنا عقیدہ مضبوط کریں، اپنا نظریہ ٹھیک کریں، اپنے معاملات ٹھیک کریں، یقین بنا لیں جو کام ہے اللہ رب العالمین کے اختیار میں، میرے مالک کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ دنیا والے بھاڑ میں جائیں، ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں، بگڑتے ہیں بگڑ جائیں، لیکن اللہ کے ساتھ جب کمپٹیشن ہو جائے، اللہ کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، پھر دنیا والوں کی رضامندی نہیں دیکھنی، پھر دنیا والوں کی خوشنودی نہیں، پھر اماں جی ابا جی، معذرت کے ساتھ مجھے یہ وضاحت کرنی پڑ رہی ہیں، اماں جی ابا جی کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اولاد کی خوشی دیکھنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، برادری کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہیں، یہ سارے اللہ کی ذات سے نیچے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حیثیت اور وقت نہیں رکھتا کہ اس کو اللہ کی ذات کے اوپر ترجیح۔ جب ایمان اور یقین اللہ کی ذات پہ، توکل اللہ کی ذات پہ، معاملہ وہ ہونا ہے جو اللہ نے کرنا ہے، یقین اپنا مضبوط بنا لیں، عقیدہ اپنا مضبوط بنا لیں، سارے معاملات اختیارات اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہیں گے تو مجھے آزمائشوں سے بچا لیں گے، اللہ چاہیں گے تو مجھے ہر قسم کی گمراہیوں سے بچا لیں گے۔ اپنے عقیدے کو صاف کرنا ہے، اور دوسری بات اس نظریہ کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہمارے گجرانوالہ کے ایک عالم ہے، تبلیغی جماعت جو اہل حدیثوں کی تبلیغی جماعت ہے نا، مولانا الیاس اسری صاحب حافظ اللہ علیہ، میرے استاد محترم اور بڑے قریبی استاد ہیں میرے، ان کی جو بنائی ہوئی تبلیغی جماعت، معروف جماعت، یا میر محمدی صاحب والی معروف جماعت،
ان میں وہ شخص شامل ہیں. میں نے ان سے لا الہ الا اللہ کی تشریح سیکھی. توجہ کے ساتھ، میں نے لا الہ الا اللہ کی تشریح ان سے سیکھی تھی. وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ میں ہم عمومی ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کہ کوئی الہ مگر اللہ، اللہ الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ عمومی ترجمہ. وہ کہتے تھے نہیں، یہ ادھورا ترجمہ کرتے ہو تم پورا ترجمہ نہیں لوگوں کو سمجھاتے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لیکن کون الہ ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، لیکن عبادت کرنی کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ الہ ہے، اللہ معبود ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. وہ کہتے تھے لوگ صرف اس بات پہ ایمان اور یقین کر کے بیٹھے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی، اللہ کا شکر ہے پاجی اسی شرک تے نہیں نہ کر دے، اللہ نے محفوظ رکھے، اسی درباراں تے نہیں جاندے. بڑی اچھی بات ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا انعام ہے اور بہت بڑا انعام ہے. اگر اللہ نے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا ہے، اگر اللہ نے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے محفوظ رکھا ہے، لیکن نمازیں پڑھتے ہو نہیں، قرآن پڑھتے ہو نہیں، صدقات و زکوٰۃ کی کیا کنڈیشن ہے؟ نہیں. زکوٰۃ کا معاملہ پورا چل رہا ہے؟ نہیں. عمرہ کیا ہے؟ نہیں. حج پہ گئے ہو؟ نہیں. عمر کتنی ہے؟ 50 سال 60 سال. اور بھائی تم نے اللہ کو الہ کیا مانا ہے؟ تمہاری باقی سارے باتیں تو دور کی بات، تمہاری تو 5 وقت کی نماز مکمل نہیں ہو رہی. وہ نماز جس کے متعلق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اگر یہ تمہارے کھاتے میں پوری نکلے گی تو اگلے معاملے پورے نکلیں گے. جس کی نماز ٹھیک ہوئی اس کے سارے معاملے ٹھیک، جس کی نماز سیکھنا ہے اس کے باقی معاملے بولیں ٹھیک ہو سکیں گے. ہماری تو نمازیں ٹھیک نہیں، ہم نے زکوٰۃ و صدقات پہ تو بعد میں جانا ہے، ہم نے عمرے حج پہ تو بعد میں جانا ہے، ہم نے زکوٰۃ کا معاملہ تو بعد میں ڈسکس کرنا ہے، ہم نے جہاد فلسطین یہ تو ہم نے بعد میں لڑنا ہے. اور بھائی تم اپنے رب کو اتنا اوبے نہیں کرتے، تم تو اپنے رب کی اتنی فرما برداری نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، تم نے شہادت کی موت لینی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور لا الہ الا اللہ یہ ہے، فتنوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے. اگر ان فتنوں آزمائشوں سے بچنا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، اللہ کے ساتھ ریلیشن بنائیں. اور ریلیشن بنانے کا سب سے بہترین طریقہ عبادت ہے. اپنی عبادت کے معاملات کو درست کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اللہ کے ساتھ. میں نے آپ لوگوں کو حدیث سنائی ہوئی ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، حدیث سے قدسی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ جب تک جو چیزیں میں نے اس پہ فرض کی ہیں وہ ان فرائض کو ادا کرتا رہتا ہے، میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑا پسند ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے. لیکن جب میرا بندہ فرائض سے نکل کے نوافل میں داخل ہوتا ہے، میں اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں اللہ اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں. جب وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، مقصد سمجھانے کا کیا تھا، اضافی عبادت کرتا ہے. اور ہماری تو فرضی نہیں پوری ہو رہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری فرضی عبادتیں نہیں پوری ہو رہی. ہمارا فرضی تعلق جو اللہ نے میرا اور آپ کا اپنی ذات کے ساتھ ریلیشن فرض کیا، اللہ اکبر، کاش یہ جملہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. یہ تعلق ہے نا نماز، یہ اللہ کے ساتھ گفتگو ہے نا، تو اللہ نے میرا اور آپ کا ریلیشن اپنی ذات کے ساتھ فرض کیا ہے. ہمیں اس ریلیشن کو جوڑ کے رکھنا، بولے کیا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو فرض کو نہیں نبھا رہے. جو تعلق اللہ سے فرضی طور پہ جوڑنا تھا، لازم طور پہ جوڑنا تھا، ہم وہ تعلق نہیں جوڑ رہے. تو امیدیں کیا رکھیں؟ اللہ فلسطین آزاد ہو جائے، ابابیل آ جائے، فرشتے نازل ہو جائے، کرواتے رہے دعائیں. وہ مولوی صاحب معذرت کے ساتھ امام صاحب کروائیں کروتے نازلہ، وہ 5-7 بندوں کی ٹانگیں توڑیں، ان کو کھڑا رکھیں آدھا پونا گھنٹہ، اور باقی سارے جو نماز پڑھنے حاضر نہیں ہوئے اللہ کے ابابیل ان پہ آئیں گے اور پرندے ان کو بچانے کے لیے آئیں گے، فرشتے ان پہ نازل ہوں گے. عقل آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ ہم تو اللہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن تو فرضی بھی پورا نہیں. ہماری فجر کی نماز کیوں جی کتنی صفیں ہو رہی ہیں؟ 1.5 صف. یہ ہمارا تو کافروں کی بستی میں رہ رہے ہیں نا، ہم منافقوں کی بستی میں رہنے نا. 1.5 صف ہماری فجر کی نماز میں ہوتی ہے. تو پھر ہمارا مدد نازل ہونی چاہیے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، قیامت کیوں نہیں ٹوٹ پڑتی؟ اور بھائی قیامت تو تم پہ ٹوٹنی چاہیے. تم نے اللہ کے ساتھ جوڑا کیا ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ. اللہ کے لیے ان فطروں سے بچنا ہے. سب سے پہلی بات اپنا عقیدہ نظریہ درست رکھیں، اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین درست رکھیں. دوسری بات عبادت کے ساتھ کنیکشن قائم رکھیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، تاکہ کل جب اللہ سے آپ مدد مانگیں تو مانگنے کی شکل تو ہو، آپ مدد مانگنے کے لائق تو ہو، آپ اللہ سے کہنے والے تو ہو کہ اللہ میں نے تجھے مصیبت میں نہیں صرف پکارا، خوشی میں بھی تجھے پکارتا رہا ہوں، میں صرف تجھے غم میں نہیں یاد کر رہا، تکلیف میں نہیں. جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے اللہ مصیبت اور تکلیف کے وقت اس کی آزمائش میں پریشانی میں اس کی دعا کو سنے, اس کو چاہیے آسانی کے لمحات میں بھی اللہ سے دعا کیا کرے. صحیح حدیث جو یہ چاہتا ہے غم اور پریشانی میں اس کی دعا سنی جائے, اسے چاہیے آسانی میں بھی اللہ سے دعائیں مانگتا ہے. تعلق تو بناؤ نا, ریلیشن. ہمارا ریلیشن ہی کوئی بنائیں گے, ریلیشن ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں, اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن بنائیں, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں, عبادات کا اہتمام کریں, قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں, صدقات و زکات کا اہتمام کریں. آخری بات, وقت مکمل ہو رہا ہے. اللہ کے لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو لازم پکڑیں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں. میں نے آپ لوگوں کو بتلایا ہے, میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے. بہت بڑی آزمائش اور فتنہ جو ہمارے ہاں ٹوٹا ہوا ہے وہ ہماری لا علمی اور جہالت ہے. گوگل اس وقت ہمارا امام بنا ہوا ہے, معذرت کے ساتھ گوگل ہمارا امام بنا ہوا ہے. یوٹیوب ہمارے عالم صاحب ہیں, یوٹیوب ہمارے امام, واٹس ایپ کی ویڈیوز ہمارے امام ہیں. ہم مسجد میں جا کے دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم مدرسے میں بیٹھ کے. میں یہ نہیں کہ ان کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے, ہم نے خود اہتمام کیا ہوا ہے, ہونا چاہیے, لازم ہونا چاہیے. لیکن دین صرف یہ نہیں ہے, اللہ کے لیے دین صرف یوٹیوب پہ آنے والی ویڈیوز کا وہ فلاں عالم صاحب نے کیا دیا, میں نے ان کی کلپ دیکھا تھا, میرے دل کو بڑا لگا, میں بس ایسے ہی کر رہا ہوں. فلاں عالم صاحب, فلاں عالم صاحب, فلاں عالم, نہ کسی کے نہج کا پتہ, نہ کسی کے علم کا پتہ. وہ یوٹیوب پہ سرچ کیا, وہ گوگل پہ سرچ کیا, مسئلہ مسائل کوئی آیا دیکھ لیا, کوئی اتھینٹک چیز نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی سمجھ نہیں, کوئی عقل نہیں, کوئی شعور نہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے. اور فتنہ وہ جو آج سے 40 سال پہلے شروع ہوا, معذرت کے ساتھ مجھے نام لینا پڑ رہا ہے, حالانکہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں. وہ فتنہ جو 40 سال پہلے طاہر القادری صاحب نے صحیح بخاری کے حدیث کے درس کے نام پہ شروع کیا تھا, اور وہ کچھ بیان کیا سامنے بخاری کی کتاب رکھ کے جو بخاری میں موجود ہی نہیں تھا, سرے سے موجود نہیں تھا. ہم لوگوں کو توفیق نہیں تھی کبھی ہوتی, ہم لوگوں کو, میں نے اس چیز کو ایکسپوز کیا ہوں کئی سال پہلے جب میری ابتدا تھی, میں نے تب یہ باتیں بتائی تھی. ہم نے دیکھا, ہم علماء سے جا کے سوال کرتے تھے, اپنے اساتذہ سے پوچھتے تھے, وہ بخاری کی کتاب وہ رکھ کے سنا رہا ہوتا ہے یہ حدیث ہے بخاری کی, تو بخاری میں تو یہ ملتی نہیں, ہمیں نہیں آپ نے پڑھائی. وہ کہتے تھے سراسر جھوٹ بکتا ہے ہی نہیں, سرے سے بخاری میں. وہی فتنہ آج کل مرزا صاحب کی صورت میں آ رہا ہے نا, وہ ہمارے سامنے وہی فتنہ, کتابوں کے ٹائٹل ہیں, سامنے کتابیں رکھ دی گئی ہیں, اور وہ کچھ بیان ہو رہا ہے جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے. اور ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ ہم خود سرچ کریں, ہم خود کھولیں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا موبائل میں ایپس ہے, مکتبہ شاملہ کے نام پہ ایپ ہے, ہر کتاب, ہر حدیث کی کتاب اب موبائل میں دستیاب ہے. اور اس کو خیر کے لیے استعمال کریں, اس کو صرف شر کا منبع اور منبر نہ رہنے دیں, اور اس کو خیر کا بھی جز بنائیں. اسے خیر, اس میں ڈاؤن لوڈ کریں تفاسیر کو, اس میں ڈاؤن لوڈ کریں حدیث کی کتب کو, کھولیں دیکھیں جو بیان کرتا ہے. نہیں آپ کے پاس عالم کے پاس جا کے سوال کرنے کا ٹائم, قاری صاحب سے سوال کرنے کا ٹائم, اور خود کھول کے دیکھیں یہ حدیث میں ملتا بھی ہے. اور کوئی کتاب لے لیں, حدیث کی کوئی کتاب, 6 کتابیں 7 کتابیں, کوئی ایک حدیث کی کتاب, اس کا مطالعہ تو شروع کریں. قرآن کریم کی تفسیر تو اب تو سہولت ہے نا, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے نا, ہم غریب ہے نا, ہم 20 25 ہزار کا سوٹ سلوا سکتے ہیں, 6000 کی کتاب لیتے ہیں, ہمیں موت پڑ جاتی ہے نا. وہ میرا پیارا بھائی ہے یہاں زہیب نام کا, وہ بیچارہ کلپ رہا کھپ رہا ہمارے گروپ میں بھی ہے, مسجد کے گروپ میں, کہ ان کو کتابیں چاہیے لائبریری. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے نا کتابوں کے لیے, ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں. کون کھولے کتاب؟ ہم نے اس عظیم ترین کتاب کو نہیں کھولا, ہم نے تو اس کو نہیں کھولا, ہم نے حدیث کی کتابیں کھولنی ہے, ہم نے دین سیکھنا ہے. ہمارے پاس اتنی فرصت کا ہے, ہم ٹک ٹاک سے تو فارغ ہو جائیں, ہم فیس بک سے تو فارغ ہو جائیں, ہم واٹس ایپ سے تو فارغ, اور اللہ کے لیے دین کا مطالعہ شروع کریں. اللہ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں, ان فتنوں سے بچنا ہے نا, ان ازمائشوں سے بچنا ہے. یاد رکھیں, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں. بولنے سارے, جو عالم ہیں, عالم سے مراد علم والے ہیں, اور جو جاہل ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں. تو کیوں اپنے آپ کو ہم نے جہلا میں رکھا ہوا ہے, کیوں جاہل لوگوں میں ہمارا شمار؟ جاہل ہی مرنا ہے, ہم نے نہیں سیکھنا دین, ہم نے نہیں پڑھنا قرآن, ہم نے نہیں پڑھنی تفسیر, ہم نے نہیں سیکھنی حدیث کی کتاب. اللہ کے لیے موبائلوں میں کسی استاد کے پاس چلے جائیں, کسی قاری صاحب کی ڈیوٹی لگا, آسان ہے, چلے ان کا بھی رزق پانی چل جائے گا, میں کھلی بات کر رہا ہوں, چلے اللہ ان کو بھی آپ کے سبب سے کوئی 4 دانے روٹی کے دے دے گا, یہ کر لے. قاری صاحب کی ڈیوٹی نہیں آیا جاتا آپ کے پاس, نہیں جایا جاتا مدرسے میں, قاری صاحب کی ڈیوٹی لگا دے, کر صاحب آدھا گھنٹہ میری دکان پہ آ جا کرے, مجھے قرآن پڑھا دیا کرے, کر صاحب پونا گھنٹہ
مجھے ٹائم دے. اب تو آن لائن قرآن کرام دستیاب ہیں, علماء سیکھیں, کریں گے کوشش انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. لازمی دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے, دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ان فتنوں سے بچ سکیں. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سمجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے فتنوں کے حوالے سے کچھ گزارشات کی گئی ہیں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا تعلیمات دی گئی. 4-5 باتیں مختصر سے وقت میں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے, اللہ کی ذات پہ اپنا ایمان, یقین اور توکل مضبوط رکھیں. یہ سوچ اور فکر لازم اپنا لیں. آپ کو اس وقت تک کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی تکلیف آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتی, کسی آزمائش کا آپ شکار نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو اللہ کی ذات پہ اپنا ایمان, یقین, توکل مضبوط بنا لیں. عقیدہ خالص کر لیں, ہر قسم کے شرک سے پاک عقیدہ توحید کو مضبوط بنائیں. پہلا کام, اپنے عقیدے کی صفائی لازمی کریں, اس میں گمراہی کا شکار نہیں ہونا, ذرا برابر چونے ہونا چاہیے. دوسری بات, کنیکٹڈ ہو جائے, اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کریں عبادات کے ذریعے, نمازوں کی پابندی کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, کوشش کریں دین کے ساتھ جڑ جائیں. جتنا آپ دین کے ساتھ منسلک ہوتے جائیں گے اتنا آپ فتنوں سے, آزمائشوں سے, مصیبتوں سے دور ہوتے جائیں گے. تیسری بات, یہ کوشش کریں دین کا علم حاصل کریں, دین کو سیکھیں, دین کو سمجھیں. اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کو اپنی زندگی کو حصہ بنائیں, معمول بنائیں. اپنے آپ کو جہالا میں نہ رکھیں, علماء میں اپنے آپ کو لے کے آئیں, عالم لوگوں میں اپنا شمار کروائیں. اللہ کی ذات کے پاس کل کلا کو آپ جب جائیں تو آپ باعث فخر یہ بات کہہ سکیں کہ میں دین کو سمجھتا تھا, مجھے علم تھا جو آپ نے حکم دیا, آپ کا قرآن جو کہتا تھا, حدیث جو بیان کرتی تھی, میں اس چیز کو جانتا تھا, اس پہ عمل کرتا تھا. ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. ملک ایوب صاحب کے بیٹے بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں, اللہ کو شفا کاملہ وجہ عطا فرمائے. بھائی عبدالقدوس کی زوجہ وفات پا گئی, ان سے دعا, ان کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, سارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. ہماری مسجد کے بزرگ نمازی حاجی نظام الدین صاحب المربع وجی, وہ گزشتہ دنوں انتقال کر گئے, ان کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. جتنے فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کریں. جہانگیر میر صاحب, ان کی پوتی گزشتہ دنوں وفات پا گئی, ان کے لیے ہمارے بھائی ہیں راشد میر صاحب, ان کے بڑے بھائی, ان کی پوتی وفات پا گئی, ان کے لیے خصوصی دعا کریں. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے. اعلان مرکزی مسجد جامع مسجد پلیگ پہ جو سالانہ کانفرنس ہوتی ہے 3 روزہ, 3 نومبر, 4 نومبر, 5 نومبر کو انشاءاللہ وہ ہوگی. ساتھی لازمی اس سے فائدہ اٹھائے, پہنچنے کی کوشش کریں. ایک ضروری ترین اعلان آج کے خطبہ کے حوالے سے, فلسطین کا ہم نے تذکرہ کیا ہے, باقاعدہ خطبہ بھی ہم نے اس موضوع پہ, پھر سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے جو کمپین چل رہی ہے, جو باتیں چل رہی ہیں, ویڈیوز ان کی جو آ رہی ہیں, جو سارے معاملات ہو رہے ہیں, میں اور آپ تھوڑا سا متذبذب تھے کہ اس حوالے سے ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے, ہم اس حوالے سے کر کیا سکتے ہیں. ایک صورت اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ نکلتی ہے, یہ صورت معاملہ بنتا ہے کہ ہم ان کی مالی مدد کریں, لیکن اس حوالے سے بھی شورٹی نہیں تھی, پریشان تھے کہ اس حوالے سے کیا صورت ہو, کیسے تسلی ہو کہ ہمارا دیا ہوا ان کی راہ پہ. اللہ کے فضل و کرم سے میں خوشی سے آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے جماعتوں کی طرف سے بھی پیغام تھے, لیکن میں کسی جماعت پہ انحصار نہیں کر رہا, معذرت کے ساتھ صرف اس مسجد کی حد تک, ہماری اس مسجد کی حد تک. ہم انشاءاللہ اپنی اس مسجد کا فنڈ قائم کر رہے ہیں, اپنی اس ڈپٹی باغ مسجد کا فنڈ قائم کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ العزیز اس کی ابتدا سب سے پہلے میں کرتا ہوں. ہم اپنی مسجد کے اعتبار سے انشاءاللہ العزیز یہاں سے ہم پیسے بھیجیں گے اور ڈائریکٹ, چودھری صاحب یہ پکڑ لیں میری طرف سے, ہم انشاءاللہ العزیز بغیر کسی جماعت کے, میں پھر کھل کے کہہ رہا ہوں, معذرت کے ساتھ میری بات اگر کسی کو بری لگے, ہم کسی جماعت پہ انحصار نہیں کر رہے, کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہے. آسان ترین طریقہ میں آپ کو وایا بتا دیتا ہوں. ان کے سفیر کے ذریعے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فنڈ باقاعدہ ان تک پہنچایا جا سکتا ہے. تو یہ سورس ہم استعمال کریں گے, ہم کسی جماعت کو فنڈ نہیں دیں گے, ہم کسی اپنی اس مسجد کا فنڈ ہم خود قائم کریں گے, اور انشاءاللہ جو پیسے جمع ہوں گے ہم وہاں پہ پہنچائیں گے. تو یہ ضروری ہے, اتنا تو میں اور آپ کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ. سارے ساتھی, اس جو میں قاری صاحب کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہوا پھر مسجد کی اپیل کرنی ہے, میں نہیں کر رہا,
اس جمعے میں مسجد کے لیے اپیل نہیں کر رہا، ان فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، معصوم خواتین کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ان کے لیے کوشش کریں آج کے جمعہ میں لازمی سارے ساتھی بھرپور حصہ دے کے جائیں۔ چودھری صاحب یہاں پہ، باہر امین صاحب اور بابا جی کھڑے ہوں گے، بٹ صاحب وہ کھڑے ہوں گے، آج مسجد کے لیے نہیں فلسطین کے لیے ہم نے فنڈ لینا ہے انشاءاللہ، تو سارے ساتھ دیں گے، سارے انشاءاللہ بھرپور دے کے جانا، ہر بندہ لازمی بھرپور تعاون کر کے جائے، اور انشاءاللہ العزیز اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ آپ کے پیسے کسی کے ہاتھ حوالے نہیں لگنے دیں گے، کہیں ہم چکروں میں نہیں کاٹنے دیں گے، کہیں یہ کام نہیں ہونے دیں گے کہ فلاں پارٹی نے اپنا خرچہ کاٹ لیا، انہوں نے اپنی تنظیم کا خرچہ کاٹ لیا، انہوں نے اپنی میٹنگ کا اجلاس کا خرچہ کاٹ لیا، یہ ڈائریکٹ 1-1 روپیہ ان تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے اس نظریے کو قائم دائم رکھے اور اس میں برکت عطا فرمائے، بھرپور تعاون کر کے جائے گا۔ جن بھائیوں کے پاس ابھی تعاون نہیں، چودھری صاحب کو، قاری صاحب کو، وہ بتا کے جائیں، لازمی لکھوا جائیں، سنا جائیں کہ میں انشاءاللہ اتنے پیسے میں بھجوا دوں گا، یا اکاؤنٹ نمبر لے لیں، یہ ضرور اس کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ سر، لازمی تعاون کرنا، اتنا تو میرا اور آپ کا بنتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا کچھ روپیہ، کچھ پیسہ اگر ان کے علاج معالجے پہ لگ جاتا ہے، ان کی ادویات کے لیے لگ جاتا ہے، ان کے لیے وہ خوراک کے لیے لگ جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اللہ کو کل کلا یہ کہنے والے تو ہوں گے جو ہم سے بن سکتا تھا ہم نے وہ تو کیا، جو ہم سے تعاون ہو سکتا تھا اللہ ہم نے اتنا تو کیا نا اس معاملے میں۔ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جہاد کی ایک صورت مجاہد کو تیار کرنا بھی ہے، یہ آخری کنڈیشنز میں سے کنڈیشن ہے۔ جو خود جہاد پہ نہیں جا سکتا وہ کم از کم اتنا کرے کہ مجاہدوں کے ساتھ تعاون کرے۔ ٹھیک ہے ہمارے یہاں پابندی ہے، ہم مجاہدین کو ویسے سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن مظلومین کو تو سپورٹ کر سکتے ہیں نا، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة